اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی اللہ محمد و آل محمد وعجل فرجہم اجمعین۔ پیارے بچوں، کہانی یہاں تک پہنچی کہ فاطمہ زہرا اپنے بچوں کو روتا تڑپتا چھوڑ کر اس دنیا سے رخصت ہو گئیں۔ مولا علی کو اپنی پیاری بیوی کی جدائی کا ناقابل بیان صدمہ پہنچا۔ وہ ان سے والہانہ محبت کرتے تھے۔ ان کی زندگی میں انہوں نے کبھی کسی کی طرف نظر اٹھا کر نہیں دیکھا۔ انہیں سپرد خاک کرتے وقت اشکبار آنکھوں سے دیکھا اور کہا، یا رسول اللہ، آپ کی پیاری بیٹی خوش نصیب ہیں کہ وہ آپ کے پاس آ رہی ہیں۔ ہمارے دلوں میں جو بلند مقام انہیں حاصل تھا، وہاں بھی انہیں بلند مرتبہ ملے گا۔ ان کی جگہ کوئی نہ لے سکے گا۔ وہ آپ کو بتائیں گی کہ آپ کے جانے کے بعد آپ کی امت نے ان کے ساتھ کیا سلوک کیا۔ فاطمہ زہرا کی وفات کے بعد مولا علی نے اپنے بچوں کو بڑی شفقت اور پیار سے پرورش کیا۔ انہوں نے اپنی بیٹیوں زینب اور ام کلثوم کو کبھی بیٹوں سے کم نہ سمجھا۔ انہیں اعلیٰ ترین تعلیم دی۔ زینب کو دیکھ کر ان کا دل پاش پاش ہونے لگتا، کیونکہ وہ بالکل اپنے ماں کے طور طریقے لے کر پیدا ہوئی تھیں۔ اتنی سی عمر ہی سے ماں کے بعد ان کی ساری ذمہ داریاں اپنے سر لے لی تھیں۔ بڑے بھائیوں کا ایسا خیال رکھتی کہ انہیں کبھی ماں کی کمی محسوس نہ ہونے دی۔ ایسا لگتا تھا جیسے ان پر بچپن ہی میں بڑھاپا چھا گیا ہو۔ بھائی بھی ان پر جان دیتے تھے۔ چھوٹی تھیں پر حسن و حسین نے کبھی ان کا کہنا نہیں ٹالا تھا۔ شکل صورت میں تو زینب بالکل باپ سے مشابہ تھیں، مگر عادت و خصلت ماں جیسی پائی تھی۔ اس لیے لوگ، خاندان کے لوگ بنی ہاشم انہیں ثانیہ زہرا کے لقب سے پکارتے تھے، جیسے بالکل زہرا کے بعد دوسری زہرا۔ ماں نے آخری وقت میں بیٹی کو سینے سے لگا کر کہا تھا، بیٹی، اپنے بھائیوں کا ہمیشہ خیال رکھنا۔ میں انہیں تمہارے سپرد کرتی ہوں۔ جب اپنے گھر بار کی ہو جاؤ تب بھی ان کو بلانا دینا۔ ماں کے الفاظ بیٹی کے دل پر نقش ہو گئے۔ انہوں نے اپنی زندگی کی ہر سانس کے ساتھ بھائیوں کا خیال رکھا۔ علی ابن ابی طالب نے عرب کی مجبور اور کچلی ہوئی عورت کو اس کا حق دلانے کے لیے بہت کچھ کیا۔ نہ وہ حاکم تھے، نہ انہیں ملک کے قانون پر اختیار تھا، پھر بھی دکھیا عورتیں ان کے پاس فریاد لے کر آتی تھیں۔ وہ عورتوں کی بے حرمتی پر بے قرار ہو جایا کرتے۔ کبھی کبھی وہ دربار خلافت میں جاتے تھے اور وہاں اگر کسی عورت کو سزا مل رہی ہوتی تو اس کے مقدمے کا فیصلہ خود کرتے تھے اور عورت کو آزاد کروا دیا کرتے تھے، کیونکہ اکثر یہی ہوتا ہے کہ ظالم تو ظلم سے بچ جاتا ہے، لیکن مجبور جو ہے اس کو سزا ملنے لگتی ہے۔ تو انہوں نے اپنی بیٹیوں کو بیٹوں کی طرح تعلیم دی تھی، جبکہ عام لڑکیاں اس وقت تک بھی اس نعمت سے محروم تھیں۔ جناب زینب نے بھی اس بیش بہا موقع سے فائدہ اٹھایا۔ وہ اپنے باپ کو فخر انسانیت سمجھتی تھیں، ان کے ایک ایک لفظ کو ذہن نشین کرتی۔ ماں کے بعد باپ کی نگرانی میں انہوں نے فلسفہ زندگی کا مطالعہ کیا۔ علی سب بچوں کو اپنے پاس جمع کر لیتے، ان سے بڑی سنجیدگی سے گفتگو کرتے۔ چھوٹے چھوٹے بچے حیرت و استعجاب سے ان کے ایک ایک لفظ کو اپنے دل اور دماغ میں محفوظ کرتے تھے۔ آپ فرماتے، جب دنیا کی نعمتیں مجھے اپنے پاس بلاتی ہیں تو میں انہیں دور کر دیتا ہوں۔ میں دنیا سے کہتا ہوں، دور ہو جا مجھ سے، جہاں جانا ہو چلی جا۔ میں تیرے چنگل سے نکل چکا ہوں، تیری بچھائی ٹھوکروں سے اپنے پیر بچا چکا ہوں۔ تو ہی بتا وہ لوگ کہاں گئے جو تیرے ناز و انداز میں پھنس گئے تھے، تیری آرائشوں پر فریفتہ ہو گئے تھے۔ وہ آج اپنی قبروں میں بند ہیں اور کرۂ ارض کی خاک بن چکے ہیں۔ اے دنیا، اگر تیرا کوئی جسم ہوتا اور تو میرے ہاتھ آ جاتی تو میں تجھے بڑی سخت سزائیں دیتا۔ افسوس کہ تو نے کتنے بھولے بھالے انسانوں کو جھوٹی آرزوؤں کے جال میں پھنسایا اور موت کے گھاٹ اتار دیا۔
کتنے بادشاہوں کے تاج خاک میں مل گئے۔ اے دھوکہ باز دنیا، تیرے پھسلن کی جگہ جس کا پاؤں پڑا وہ پھسل گیا، جو تیری موجوں پر سوار ہوا ڈوب گیا۔ تجھ سے بچ کر کترا کر نکل جانے والا بڑا خوش نصیب ہے۔ اے دنیا، تو بس ایک لمحہ ہے جو ختم ہونے والا ہے۔ بچے دم سادے خاموش بیٹھے سنا کرتے تھے، لیکن ایک ایک لفظ اپنے دلوں میں اتار لیتے تھے۔ ہاں کہ دنیا کی شان و شوکت کوئی چیز نہیں، یہاں پہ علم حاصل کرنا ہے، یہاں پہ عمل کرنا ہے، اور پھر اپنے رب کی بارگاہ میں سرخرو ہو کے جانا ہے۔ اکثر بچے اپنے نانا کو یاد کرتے تھے، کس قدر سادہ مزاج تھے، غلاموں کے ساتھ بیٹھ کر کھانا کھاتے، اپنے جوتے اتنے بڑے عظیم ہستی ہونے کے باوجود خود ٹانکتے تھے، اپنے کپڑوں میں خود پیوند لگاتے تھے۔ بابا ان کی ہر بات میں بڑی شدت سے پیروی کرتے تھے، مگر یہ انسانی خصلت ہے کہ بے غرض اور غنی انسانوں سے رشک آنے لگتا ہے۔ کچھ لوگ ایسے بھی تھے جو ان کی بہترین عادتوں جو بالکل مثل رسول تھیں، خوش ہونے کے بجائے ان پر رشک کرتے تھے، ان سے بیر باندھتے تھے، ان کے راستے میں کانٹے بچھانے سے بھی گریز نہ کی۔ لیکن مولا علی نے زخمی تلووں کے باوجود امن اور سلامتی کی راہوں پر چلتے بھی رہے، اور اپنے بچوں کو بھی چلاتے رہے، اور لوگوں کی بھی مدد کرتے گئے۔ جوں جوں شعور آتا گیا، بچوں کے دلوں میں اپنے باپ کی وقت اور عزت بڑھتی ہی چلی گئی۔ نان خشک یعنی خشک روٹی اور پیوند لگے لباس کے باوجود جب سب یکجا ہو کر تاروں کی چھاؤں میں علی ابن ابی طالب سے ماضی، حال اور مستقبل کے بارے میں بات چیت کرتے تو زندگی کی ساری محرومیوں کا ازالہ ہو جاتا۔ علی ایک بلند مرتبہ شاعر تھے۔ بچے مسحور ہو کر سنتے علی کہتے، پاک ہے وہ ذات جس پر پست زمین کے خطوں اور باہم ملے پہاڑوں کی چوٹیوں پر اندھیری رات کی اندھیاریاں چھائی ہوئی ہیں، اور پرسکون شب کی ظلمتیں پوشیدہ نہیں، اور نہ آسمان پر پھیلی ہوئی شفق اس سے چھپی ہوئی ہے، نہ رات کی گرج اس سے مخفی ہے، نہ بادلوں کی گرج اس سے مخفی ہے، اور نہ وہ چیزیں اس پاک پروردگار سے چھپی ہوئی ہیں جن پر بادلوں کی بجلیاں کون کرنا پید ہو جاتی ہیں۔ اندھیرے کے سیاہ پردے اس نور کی زوپاشیوں کو روک نہیں سکتے، نہ شبہائے تاریک کے پردوں میں اس کے حکم سے نافرمانی کی طاقت ہے، نہ آسمانوں میں چاندنی کی پھیلی جگمگاہٹ اس کے حکم کے بغیر دھندلی ہو سکتی ہے۔ وہ سب جانتا ہے، اللہ یعنی کہ سب جانتا ہے، بادل کے لطیف قطرے کہاں گریں گے، وہ کہاں جمع ہو کر بہتے دریا بن جائیں گے، وہ حقیر چیونٹیاں کہاں رینگتی خود کو کھینچتی لے جا رہی ہیں، اور مچھروں کو کون سی روزی کفالت کرتی ہے۔ مادہ اپنے پیٹ میں کیا لیے ہے، وہ رب ذوالجلال ہے، اس سے کوئی بات چھپی نہیں رہ سکتی۔ بچے ان دنوں کی یاد میں اداس ہو جاتے تھے جب نانا زندہ تھے اور وہ ماں کی گود سے محروم نہ تھے۔ تب تو لوگ پروانوں کی طرح ان کی طرف لپکتے تھے، ان کے دیدار کو دور دور سے آتے تھے۔ بچوں کو بڑا تعجب ہوتا تھا کہ ان کے والد عرب کے نامور سورما تھے، جن کی تلوار کی تمام مملکت میں دھاگ بیٹھی ہوئی تھی، جنہوں نے رسول خدا کے زمانے میں بڑے بڑے مارکے سر کیے تھے۔ وہ لوگوں کی بے قدری اور بے اعتنائی صبر و شکر سے برداشت کر رہے تھے۔ بہادری صرف میدان جنگ میں دشمن سے ڈٹ کر مقابلہ کرنا ہی نہیں، اگر جنگ سے ملک کی تباہی اور بربادی کا خطرہ ہو تو صبر کرنا عین شجاعت ہے۔ علی فرماتے، شکر ہے ہم کسی کے غلام نہیں، ہم آزاد پیدا ہوئے، اور اس آزادی کو برقرار رکھنا ہمارے لیے کافی ہے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجہم۔